صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل ولیک الفرج، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے ہم سب مل کر کے ایک صلوات پڑھ کر کے سب سے پہلے اس عظیم خوشی کی عید مباہلہ کی شب میں عید مباہلہ کی اور فتح اسلام کی مبارکباد اپنے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر میں آپ تمام مومنین اور تمام مومنات، تمام ناظرین کی خدمت میں اس عظیم خوشی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قرآن حکیم کی جو آیہ شریفہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس میں اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ یہ قرآن ان متقین کے لیے ہدایت ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن کو اللہ نے بھیجا ہے ہدایت کے لیے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا تو پھر اہل بیت کو پھر کیوں بھیجا؟ دونوں آئے ہیں اللہ کی طرف سے، دونوں پاک ہیں، دونوں معصوم ہیں، دونوں کا کام ہدایت ہے، دونوں کا کام انسانیت اور اسلام کو پھیلانا ہے، دونوں کا کام اسلام کے قانون کا امپلیمنٹ کروانا ہے۔ تو قرآن کو جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، تو پھر اہل بیت کو کیوں بھیجا؟ عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو بھیجا تاکہ سکھائیں کہ تاکہ قرآن بتائے کہ اسلام کہتا کیا ہے۔ اہل بیت کو بھیجا تاکہ یہ کر کے دکھائیں کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے اور اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے۔ قرآن کا کام ہے بتانا، اہل بیت کا کام ہے کر کے دکھانا۔ عزیزان محترم، یا یوں کہہ دوں کہ جو اسلام کو پھیلائے اور بتائے اسے قرآن کہتے ہیں، اور جو اسلام کو بچائے اور کامیابی دلائے انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، مباہلے کی رات ہے۔ مباہلے میں ہوا کیا؟ جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام پھیلا رہے تھے، اسلام کے لیے لوگوں کو اور دوسرے شہروں میں لوگوں کو پیغام بھیج رہے تھے کہ اسلام کی طرف آئیں، اسلام کو قبول کریں۔ ایک شہر تھا جس کا نام تھا نجران، آج بڑا شہر ہے، شاید پروونس ہے ایک، اس زمانے میں یہ شاید ایک گاؤں کے برابر تھا، لیکن یہاں پر عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری اور راہب رہا کرتے تھے۔ ہمارے نبی نے ایک خط وہاں بھی بھیجا، ایک لیٹر وہاں بھی بھیجا کہ بھائی اسلام کی طرف آپ آ جائیں اور اسلام کو قبول کریں۔ نبی جو بھی کام کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ جب ان کے پاس، نجران کے عیسائیوں کے پاس، پادریوں کے پاس، راہبوں کے پاس خط پہنچا تو وہ دیکھ کر بڑے ناراض ہوئے، آپس میں باتیں شروع ہو گئیں اور کہتے تھے کہ ہمارا مذہب تو سچا مذہب ہے، یہ کس نبی اور کس دین کی باتیں کر رہے ہیں، کس قرآن کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس نبی ہے عیسیٰ،
ہمارے پاس کتاب ہے انجیل، ہم اسی کو سچا مانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کچھ سچ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ باتیں شروع کیں اور اس کے بعد انہوں نے پلان بنایا کہ ہم مدینے جائیں گے اور جا کر کے مسلمانوں کے رسول سے بحث کریں گے اور پروف کریں گے کہ ہمارا مذہب عیسائیت سچا مذہب ہے۔ چلے، اب روایتوں میں لکھا ہے، کچھ روایتوں میں 70 آدمی، کچھ روایتوں میں 40 آدمی، کچھ روایتوں میں 17 آدمی، جو بھی ہوں یہ چلے، اور ان کا جو لیڈر تھا بعض روایتوں کے مطابق اس کا نام ابو حارثہ تھا، اور اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے، ایک کا نام تھا سید، ایک کا نام تھا عاقب۔ سید کا مطلب سردار۔ یہ اپنے پورے گروپ کے ساتھ چلے، ان کو مدینے آنا ہے اور آ کر کے نبی کے سامنے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا ریلیجن سچا ریلیجن ہے۔ آئے ہیں تو پوری شان کے ساتھ آئے ہیں، ایسے کپڑے ہیں جو بہت ہی قیمتی کپڑے ہیں، بے انتہا قیمتی ان کو پتہ ہے کہ بھی مسلمانوں کی جو دنیاوی حالت ہے اور مالی حالت ہے، ابھی نیا نیا اسلام پھیل رہا ہے نا، تو مشکلوں میں ہیں، مشرکوں نے، کافروں نے، سب نے بائیکاٹ کر رکھا ہے، کوئی مسلمانوں کے ساتھ بزنس نہیں کرتا، یا جو کرتے تھے انہوں نے بھی سب اپنے معاہدے ایگریمنٹ سب توڑ دیے ہیں، اور مسلمانوں کی مالی حالت کمزور ہے۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جا کر کے جب اپنی شان شوکت دکھائیں گے تو بہت سارے مسلمان تو ویسے ہی بغیر کچھ کہے ہمارے مذہب میں آ جائیں گے، اپنا مذہب چھوڑ کر کے۔ عزیزان محترم، یعنی مسلمانوں کی مینٹالٹی کو انہوں نے ایک طریقے سے، بہت سارے، سب کی نہیں، کچھ مسلمانوں کی جو ذہنیت ہے اس کو انہوں نے سمجھ لیا تھا۔ آج بھی بہت سارے ایسے ہیں، بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں کہ جہاں پر عیش و عشرت کی لالچ میں اسلام پر عمل ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ یہ لوگ آئے پوری شان و شوکت کے ساتھ، سلک کے، ریشم کے بہترین قیمتی کپڑے پہنے ہوئے، گولڈ کے، سونے کے بٹن لگے ہوئے، سونے کی چین اور سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے، اور جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے تھے اس کی جو زین تھی، جس کے اوپر بیٹھتے ہیں، وہ اس میں چاندی لگی ہوئی تھی۔ اس طریقے سے آئے ہیں، مدینے میں داخل ہوئے، پتہ کیا کہ بھائی مسلمانوں کے رسول کہاں ملیں گے، پتہ چلا مسجد میں حضور تشریف رکھتے ہیں۔ یہ لوگ سیدھے مسجد میں آئے، رسول نے دیکھا اور منہ پھیر لیا، چلے گئے واپس۔ دوسرے دن پھر آئے، رسول سے بات کرنا چاہتے ہیں، رسول نے منہ پھیر لیا۔ توجہ رکھیے گا، یہ اپنا روب دکھانا چاہتے ہیں، یہ اپنا پاور اور اپنی لگژری دکھانا چاہتے ہیں رسول اللہ کو۔ اللہ اکبر۔ سن رکھا ہے کہ جو مسلمانوں کے رسول ہیں بڑی سمپل لائف ہے، سمپل کپڑے ہیں، سمپل انداز ہے، کوئی لگژری نہیں ہے، بالکل سمپل لائف ہے، تو انہوں نے سوچا ہے کہ ہم ان کو اپنا روب دکھائیں گے، یہ گھبرا جائیں گے، یہ ڈر جائیں گے۔ عزیزان محترم، رسول نے منہ پھیر کر ان کو بتا دیا کہ تم مہنگے کپڑے جتنے بھی بنا لو، تمہارے کپڑے جتنے بھی مہنگے ہو جائیں، لیکن جنت کے کپڑے نہیں بن سکتے۔ تم مجھے ان کپڑوں کا کیا روب دکھاتے ہو؟ میرے تو نواسے وہ ہیں جن کے لیے جنت سے لباس آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تم مجھے اس گولڈ کا روب کیا دکھاتے ہو؟ گولڈ کو، سونے کو کہتے ہیں زر، اور چاندی کو کہتے ہیں فضہ، عربی میں چاندی کو کہتے ہیں فضہ۔ عزیزان محترم، نبی نے بتا دیا تم مجھے سونے کا زور دکھاتے ہو، ارے میرا تو غلام وہ ہے جسے ابو ذر کہا جاتا ہے، تم مجھے چاندی کا زور دکھاتے ہو، میری جو کنیز ہے اسے فضہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جشن تو اسی انداز میں پڑھا جاتا ہے، اسی انداز میں ہوتا ہے، اور جشن اسی انداز میں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مباہلے کی ہسٹری کے ساتھ ساتھ۔ نکلے یہ مسجد سے باہر، مایوس ہو گئے کہ مسلمانوں کے رسول تو دیکھتے ہی نہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ راستے میں ایک صاحب مل گئے، ایک بڑی پرسنالٹی مل گئے، کہنے لگے کیا بات ہے بھائی، کہاں کے ہو تم، باہر کے لگتے ہو؟ خیر خیریت پوچھنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے جب اتنی لگژری دیکھیں گے، بڑے آدمی کو دیکھ کر کے تو لوگ ویسے ہی خوش آمد میں آ جاتے ہیں، بغیر کچھ کہے آ جاتے ہیں، تو یہ بھی خوش آمد میں آ گئے۔ جب دیکھا بھائی اتنے ٹھاٹ باٹ سے آئیں، اتنی شان و شوکت سے آئیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے قریب جا کر ان کی خیریت تو پوچھنے کا حق تو ان کا بن ہی گیا تھا ان کے حساب سے۔ کہاں سے آئے ہو، کون لوگ ہو؟ کہنے لگے ہم نجران کے ہیں، عیسائیوں کے پادری ہیں، راہب ہیں،
کس سے ملنا ہے؟ رسول اللہ سے ملنا ہے۔ ملاقات ہوئی؟ کہنے لگے نہیں، آپ کے رسول تو وہ ہیں کہ ہمیں دیکھتے ہی منہ پھیر لیتے ہیں، ہم نے سنا تھا کہ وہ رحمت للعالمین ہیں۔ اب وہ بڑی پرسنالٹی، وہ کہتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ چلو، میں ملواتا ہوں رسول سے۔ لے کر کے رسول کے پاس آئے، رسول نے دونوں سے منہ پھیر لیا، رسول نے دونوں سے ہی منہ پھیر لیا۔ یا رسول اللہ، یہ تو مسلمان ہے، یہ تو بڑی پرسنالٹی ہے، ہونے والا ہے مسلمانوں کے حساب سے۔ یا رسول اللہ، آپ نے ان سے بھی منہ پھیر لیا۔ تو رسول آواز دیں گے کہ یاد رکھو، ایک مشہور آدمی بننے والا ہے، آپ نے اس سے بھی منہ پھیر لیا۔ رسول نے بتا دیا چاہے جتنا مشہور ہو جائے، میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں، جب ان کی مدد دنیا میں کام نہیں آتی تو ان کی مدد آخرت میں تمہارے کیا کام آئے گی۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اب یہ مایوس ہو گئے کہ بھائی ہم نے تو مسلمان کو بھی لے جا کر کے دیکھ لیا، رسول نے تب بھی ہماری طرف نہیں دیکھا۔ اب یہ مایوس ہو کر کے واپس جانا چاہتے ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ سلمان فارسی، سلمان محمدی مل گئے، کہنے لگے بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ظاہر سی بات ہے جب چہرے لٹکے ہوئے ہیں، مایوسی کے عالم میں جا رہے ہیں، تو سلمان پریشان۔ سلمان کے ملنے کا انداز الگ ہے، اس مسلمان کا الگ تھا، سلمان کا الگ ہے۔ سلمان کچھ اور چاہتے ہیں، سلمان چاہتے ہیں جو آیا ہے وہ مایوس ہو کر کے نہ جائے، جو سوال لایا ہے اس کا سوال کا جواب تو مل ہی جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سلمان لے کر کے آئے امیر المومنین کی خدمت میں، دروازے پر پہنچے، اندر سے آواز آئی، سلمان نجران کے راہبوں کے ساتھ آئے ہو؟ میں ابھی آتا ہوں۔ امیر المومنین باہر تشریف لائے، سر سے پیر تک دیکھا، فرماتے ہیں کس سے ملنا ہے؟ آپ کے رسول سے ملنا ہے، وہ ملتے نہیں ہیں، وہ ہماری طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کیوں نہیں ملتے۔ کیوں نہیں ملتے؟ یہی تو جاننا ہے کہ وہ کیوں نہیں ملتے، وہ تو بات ہی نہیں کرتے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اپنے یہ لباس بدلو، چینج کرو، سمپل کپڑے پہنو، یہ گولڈ، یہ سلک، یہ ساری چیزیں انہیں بدلو، اس لیے کہ تمہارے ساتھ شیطان ہے۔ توجہ رکھیے گا، مرد اگر سونا پہن لے، چاندی پہن لے، مرد گویا اس کے ساتھ شیطان ہے، اسی لیے تو حرام ہے شریعت میں، مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسے چینج کرو پھر میرے ساتھ چلو۔ امیر المومنین نے تو دیکھتے ہی بتا دیا کہ ان کے ساتھ کیا ہے، اور رسول نے ان کے کلام کا، کنورسیشن کا جواب نہیں دیا اور بتا دیا جس کے ساتھ شیطان ہو، معصوم اس کے کلام کا جواب نہیں دیتا، اور معصومہ ہو تو اس کے سلام کا جواب نہیں دیتی۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی ہے۔ عزیزان محترم، امیر المومنین نے کپڑے تبدیل کروائے، اب چلو میرے ساتھ۔ اب سنیے گا، یہاں سے لے کر کے یہاں پر آئے۔ رسول نے جیسے ہی انہیں دور سے آتے ہوئے دیکھا نا، ظاہر سی بات ہے دروازہ کھلا ہے، رسول مسجد میں تشریف رکھتے ہیں، جیسے ہی نظر پڑی رسول خود اٹھے، آگے بڑھے۔ اب ان کا سمپل لباس ہے نا، لباس چینج کر لیا ہے، دروازے تک آئے، ان کو ویلکم کہا، اندر لے کر کے آئے، بٹھایا۔ توجہ رکھیے گا، ابھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی عبادت کا ٹائم ہو گیا۔ جیسے ہی ان کی عبادت کا ٹائم ہوا، یہ جب عبادت کرتے تھے تو گھنٹیاں بجاتے تھے، کہنے لگے ہم عبادت کر لیں؟ کر لو، کرنے لگے عبادت۔ ابھی تو یہاں اسلام پھیل رہا ہے نا، ابھی یہ سب اور زیادہ فقہ کے مسائل میں اور اس میں جو ہے ابھی جانے کی ضرورت نہیں، ابھی تو یہاں اسلام پھیلا رہے ہیں نا نبی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ فقہ کے مسائل میں چاہتے ہیں یہ کیوں اور وہ کیوں، ابھی سنیے گا۔ رسول نے اجازت دے دی، جاؤ کرو عبادت۔ کنارے جا کر کے عبادت کرنے لگے۔ توجہ رکھیے گا، اپنے انداز کی عبادتیں شروع کر دیں، گھنٹی ہلانے لگے، نماز، انہوں نے اپنی عبادت شروع کر دی۔ عبادت شروع کی، ایک عیسائی کہتا ہے، اپنے راہب سے کہتا ہے کہ ہم یہاں پر گھنٹیاں بجائیں گے اور عبادت کریں گے، اپنی یہ گھنٹی بجا کر کے عبادت کریں گے، یہ بتاؤ کہ یہ مسلمانوں کے رسول ہمیں نکال تو نہیں دیں گے؟
وہ عیسائی جو ابو حارثہ جس کا نام ہے نا، بعض روایتوں کے مطابق جو لیڈر ہے ان کا، وہ کہتا ہے میں یہی تو دیکھنا چاہتا ہوں، اگر یہ ہم کو باہر نکال دیتے ہیں تو ہم سب سے کہیں گے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جو ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا، جو ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا۔ یہ کہتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسلمانوں کے نزدیک یہ اللہ کا گھر ہے، اور ہم کو یہاں سے نکال دیا اور خدا کی عبادت نہیں کرنے دی، ہم کو تو بہانہ مل جائے گا، اس لیے ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہوئے، یہ ہم کو نکالیں، پتہ چل جائے گا کہ یہ اصلی رسول نہیں ہیں، یہ نبی نہیں ہیں، اور ہم دنیا میں پھیلا دیں گے کہ یہ کیسے مسلمانوں کے نبی ہیں کہ جو عبادت نہیں کرنے دیتے۔ جیسے ہی اس نے اپنا کام شروع کیا، انہوں نے اپنی عبادت اپنے طریقے سے شروع کی، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، شہر آپ کا، مسجد آپ کی، مسجد یہ مسجد النبوی اللہ کا گھر، یہ آپ کے سامنے ایسی عبادتیں کر رہے ہیں، انہیں باہر نکال دیجئے۔ اب سنیے میرے نبی نے کیا فرمایا، کیا کہا؟ انہیں باہر نکال دیجئے۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں یہی تو ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں آیا ہے، اسلام کردار کے زور پر پھیلایا گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد یا علی۔ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلایا جاتا، اسلام کردار کے زور پر پھیلایا جاتا ہے، اخلاق کے کردار پر اخلاق کے روشنی میں پھیلایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، خاموش، عبادتیں ختم کی، آ کر سامنے بیٹھ گئے۔ رسول فرماتے ہیں کہ مذہب قبول کر لو۔ رسول اللہ نے جو ان کو آفر دی تھی، مذہب قبول کر لو، کہنے لگے نہیں کریں گے، اسلام قبول نہیں کریں گے۔ دوسری بات، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، نہیں، جنگ بھی نہیں کر سکتے۔ تیسرا آفر، جزیہ دو۔ یہ 3 آفر دیے تھے بعد میں، جب یہ مباہلے کا واقعہ ہو گیا تھا۔ اب سنیے، اس سے پہلے میں آپ کو جو سنانا چاہتا ہوں۔ بیٹھ گئے، رسول نے فرمایا تھا ہمارا دین سچا مذہب ہے، کہنے لگے نہیں، ہمارا مذہب سچا ہے۔ رسول نے فرمایا، کہنے لگے یہ بتائیے کہ آپ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمارے نبی عیسیٰ ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے۔ کہنے لگے نہیں، ہم ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم انہیں اللہ کا بیٹا کیسے مانتے ہو؟ کہنے لگے کہ اس لیے کہ دیکھیے، حضرت یعقوب کے باپ تھے جن کا نام اسحاق تھا، حضرت یوسف کے باپ تھے جن کا نام یعقوب تھا، حضرت موسیٰ کے باپ تھے جن کا نام عمران تھا۔ رسول فرماتے ہیں بالکل صحیح۔ کہنے لگے آپ کے بھی تو کوئی باپ ہیں، آپ کے باپ ہیں جن کا نام آپ کے باپ ہیں جن کا نام عبداللہ ہے۔ رسول فرماتے ہیں یہ بھی صحیح ہے، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ کہنے لگے جب سب کے باپ ہیں تو عیسیٰ کا بھی تو باپ ہونا چاہیے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا ان کا باپ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بلیف کس کا؟ عیسائیوں کا۔ عیسائیوں نے اپنا بلیف بتایا، جب سب کے باپ ہیں تو عیسیٰ کے بھی ہونے چاہیے۔ عیسیٰ کے باپ ہم کہتے ہیں کہ خدا ہیں، اور عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہے، ہماری لینگویج میں کہنا، یہ کون سی لاجک ہے بھائی، کہ اگر عیسیٰ کے باپ نہیں تھے تو پھر خدا کو عیسیٰ کا باپ مان لیا جائے؟ کہنے لگے ہاں، پھر یہ بتائیے کہ ان کا باپ تو ہونا ضروری ہے، بغیر باپ کے کون پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے تو ہم خدا کو ان کا باپ سمجھتے ہیں اور ان کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر آدم کے بارے میں کیا کہو گے، ان کے تو نہ باپ تھے نہ ماں تھیں۔ صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب خاموش ہو گئے، لیکن وہی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا مذہب سچا ہے، ہمارا مذہب سچا ہے۔ بحث کر رہے ہیں، چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آ گئے، پھر بحث۔ جب کچھ دن تک یہ سلسلہ چلا، اب قرآن کی آیت آ گئی، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے نبی، علم آنے کے بعد بھی جو آپ سے بحث کرے،
کٹ حجتی کرے، ٹھیک ہے، کٹ حجتی کرے، بحث کرے، بیکار کی بحث کرے، آپ اس سے کہیے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹوں پر لعنت کی جائے۔ معاملہ یہاں پر آ کر کے رکا ہے، جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے، بلائیے، مباہلہ ہوگا، اب بحث ہوگی، اب جھوٹوں پر لعنت ہوگی، جھوٹوں پر لعنت ہوگی۔ رسول اللہ نے بتا دیا کہ میرے خدا کا یہ فرمان ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مباہلہ ہوگا، ایک خاص جگہ طے کی گئی، یہاں پر مباہلہ ہوگا، جناب سلمان محمدی سے کہا گیا وہاں جا کر کے انتظام کریں، ٹھیک ہے۔ اب سنیے، رسول نے پورے مسلمانوں میں کرنا کیا ہے؟ جھوٹوں پر لعنت، جو جھوٹا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہے اس پر لعنت کی جائے گی۔ تو پورے مسلمانوں میں، بھرے ہوئے مکے، بھرے ہوئے مدینے میں، پورے مسلمان امت میں کسے رسول لے کر کے گئے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، سب جانتے ہیں۔ اب مجھے جو نقطہ آپ کو سنانا ہے، جو بات کہنی ہے، کرنا کیا ہے؟ جھوٹے پر لعنت۔ مطلب کیا ہے؟ جو جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ صادق اور صدیق ہوں گے۔ بات صاف ہو گئی نا؟ وہ ایسے سچے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، بچپن ہو تو صادق اور صدیق، جوانی ہو تو صادق اور صدیق، بڑھاپا ہو تو صادق اور صدیق، یہ ہر عمر میں صادق اور صدیق ہوں گے، یعنی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایسوں کو لے کر کے رسول کو جانا ہے۔ پورے بھرے ہوئے مدینے میں رسول نے اور کسی کو نہیں چنا، چنا تو بس ان کو چنا، اور چن کر کے دنیا کو بتا دیا، یاد رکھو، یاد رکھو، دنیا کے بنائے ہوئے سچے اور ہوتے ہیں، اللہ اور محمد کے بنائے ہوئے سچے اور ہوتے ہیں۔ یا علی، یا علی، صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ صدیق کس کو لے کے جانا ہے؟ صادقین کو، صدیقین کو لے کر کے جانا ہے، جو پورے سچے ہیں۔ اچھا، ہم نے یہ بات کہہ دی، آپ نے یہ بات سن لی اور مان لی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہو کہ جو یہ کہے کہ آپ نے کہہ تو دیا کہ یہ صدیق، کیا یہ صرف 5 ہی صدیق ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، سب کے سب محمد ہیں۔ تو اب نظریہ کیا بنا کہ یہ 14 ہیں کہ جو صادق بھی ہیں، صدیق بھی ہیں۔ تو اب قرآن سے کیسے ثابت کریں کہ یہ سچے ہیں، اور ایسے سچے ہیں کہ صادق بھی ہیں، صدیق بھی ہیں؟ سنیے گا، قرآن میں اللہ نے، اب میں پروف دے رہا ہوں قرآن سے، اور پھر اہل بیت نے جو کر کے دکھایا کہ وہ کیسے صدیق ہیں، ویسے صدیق ہیں جیسا قرآن نے صادق اور صدیق کہا ہے۔ سنیے گا، نبی یوسف کو جب بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، کنویں میں ڈالا، تو جو کنویں کے جانور تھے نا، سوکھا کنواں تھا، جانور خوش ہو گئے کہ ایک انسان آ رہا ہے، اس کو کھائیں گے۔ جانور خطرناک جانور تھے اندر۔ ایک آواز کنویں کے اندر گونجی کہ اسے کوئی نہیں کھائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا صدیق نبی ہے۔ پتہ چلا جو صدیق ہوتا ہے اسے جانور نہیں کاٹتے، نہیں حملہ کرتے، کس پر؟ جو صادق اور صدیق ہوتا ہے۔ یہ تو ایک نبی کی بات ہے۔ اہل بیت نے کب کر کے دکھایا؟ اہل بیت نے کب کر کے دکھایا؟ امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک عورت نے اعلان کیا ہے کہ میں زینب ہوں، علی کی بیٹی زینب ہوں، زینب بنت علی ہوں۔ متوکل پریشان ہے، خلیفہ پریشان ہے کہ کیسے اس کو جھوٹا ثابت کرے۔ یہ کہتی ہے کہ میں آل رسول ہوں، 150-200 سال کے بعد اب یہ کھڑی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ میں چھپ گئی تھی، اب میں ظاہر ہوئی ہوں، میں وہی زینب ہوں جو علی اور فاطمہ کی بیٹی تھی۔ وہ کہتا ہے میں تو سنتا تھا ان کی شہادت ہو گئی، شام میں ان کی قبر ہے، تو اب یہ کیسے کہہ رہی ہے کہ میں زینب ہوں؟ اب بڑا پریشان، سارے مولانا جتنے بھی عالم تھے سب پریشان، کوئی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کے دعوے کو باطل نہیں کر سکتا۔ کیا کرے؟ ایک وزیر نے کہا خلیفہ اگر یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ سچی ہے کہ نہیں، یہ سچی ہے کہ نہیں، یہ صادقہ اور صدیقہ ہے کہ نہیں،
اللہ اکبر۔ تو امام علی نقی سے پوچھو، امام علی نقی کو بلاؤ۔ امام علی نقی کو بلایا گیا۔ امام علی نقی سے کہا گیا کہ مولا یہ کہتی ہے کہ میں زینب ہوں، میں آل رسول ہوں، میں آل رسول ہوں، یہ بتائیے یہ سچ بول رہی ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے؟ امام نے فرمایا ایک طریقہ ہے، تم نے جہاں پر شیروں کو رکھا ہے، جہاں شیروں کو پال رہے ہو وہیں پر اسے بھیج دو، شیروں کے پنجڑے میں اسے بھیج دو۔ اگر یہ سچی ہوگی، اللہ اکبر، اگر یہ صدیقہ ہوگی، اگر یہ سچی ہوگی تو اس کو شیر حملہ نہیں کریں گے، جانور نہیں کھائیں گے۔ قرآن نے کیا کہا کہ جو صادق ہو، یہ یوسف صدیق ہے، یوسف صدیق ہے۔ کنویں میں کیا آواز آئی کہ جو یہ یوسف صدیق ہے اور صدیق پر جانور حملہ نہیں کرتا، صدیق پر جانور حملہ نہیں کرتا، صدیق ہو یا صدیقہ۔ امام علی نقی نے فرمایا کہ بھیجو اسے، اگر یہ جھوٹی ہے تو جانور کھا جائیں گے، اگر سچی ہے تو جانور حملہ نہیں کریں گے۔ جیسے ہی اس عورت نے سنا رونے لگی اور کہنے لگی نہیں نہیں میں جھوٹ بول رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے شیروں کے پاس نہیں جانا، وہ مجھے کھا جائیں گے۔ اب لوگوں نے خلیفہ سے کہا، امام علی نقی بھی تو کہتے ہیں کہ وہ بھی آل رسول ہے، وہ بھی آل رسول ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، ان سے کہو یہ جانوروں کے سامنے جائیں۔ امام علی نقی نے جب سنا فرماتے میں ضرور جاؤں گا۔ امام علی نقی آئے، سارے شیر امام علی نقی کے سامنے آئے اور آ کر قدموں میں بیٹھ گئے۔ امام نے سب کے سروں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ امام نے دنیا کو بتا دیا، یاد رکھو جیسے یوسف صدیق تھے ویسے علی النقی بھی صدیق ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ یہ اہل بیت ہے، یہ آل رسول ہے، یہ سچے ہیں، صادق بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں۔ رسول سچوں کو لے کر کے مباہلے میں جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کسی نے بڑا اچھا کہا تھا، اچھا جب یہ جا رہے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہاں آئے؟ اب اللہ کا اس سے پہلے جملہ سن لیجئے، پھر میں آپ کو دو شعر سناؤں گا۔ اللہ نے کیا کہا ہمارے نبی سے؟ ابھی محرم آ رہے ہیں نا، ابھی دیکھیے گا دنیا والوں کو کتنی بے چینی ہو جائے گی، کتنے پریشان ہو جائیں گے۔ کبھی ہماری عزاداری پر حملہ، کبھی ہمارے کالے کپڑے پہننے سے پرابلم، کبھی ہمارے ماتم کرنے سے پرابلم، کبھی ہمارے آنسو بہانے سے پرابلم، اور کبھی ہمارے یا علی مدد کہنے سے پرابلم۔ کیوں آپ یا علی مدد کہتے ہیں؟ آپ کو ڈائریکٹ کہنا چاہیے یا اللہ مدد۔ توجہ ہے آپ کی؟ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ علی سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ امام زمانہ سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ آپ اپنے امام زمانہ سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یا رسول اللہ مدد بھی نہیں مانگتے، یا رسول اللہ مدد کو بھی نہیں مانتے، اس جملے کو بھی نہیں مانتے۔ یہ وہ لوگ ہیں، نہ رسول کے ہیں، نہ علی کے، کسی کے نہیں ہیں، نہ اللہ کے، کسی کے نہیں ہیں۔ پریشانی ان کو ہوتی صرف ایک فتنہ کرنے کے لیے۔ اب سنیے گا جملہ، اللہ نے کیا کہا؟ یہ جو آیت آئی ہے، کیا آیت میں کیا ہے کہ ان عیسائیوں سے کہیے، مطلب بتا رہا ہوں آیت کا، مفہوم بتا رہا ہوں، ان سے کہیے یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، آپ اپنے بیٹوں کو لے جائیں، یہ اپنی عورتوں کو لائیں، آپ اپنی عورتوں کو لے جائیں، یہ اپنے نفسوں کو لائیں اور آپ اپنے نفسوں کو لے کر کے جائیں۔ اللہ یہ بات کس سے کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ سے، اپنے بیٹوں کو لے جائیے۔ اللہ نے نبی کو کتنے بیٹے دیے تھے؟ دو دیے تھے نا، دونوں کو بچپن میں ہی اٹھا لیا۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ کے گھر میں شادی ہو، آپ کے بیٹے کی یا بیٹی کی، کسی کی بھی شادی ہو، آپ کسی انسان کو انویٹیشن دیں کہ بھائی آپ کو آنا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کے بچے تھے لیکن انتقال کر گئے، بیٹے تھے لیکن وہ انتقال کر گئے، کسی حادثے میں خدا نخواستہ دنیا سے چلے گئے، آپ کو سب پتہ ہے، اب اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ آپ انویٹیشن لکھ کر کے بھیجیں اور پھر آپ جا کے اس سے کہیں کہ بھائی آپ بھی آئیے گا، اپنے بیٹے کو بھی لائیے گا۔ اس کے دل پہ کیا گزرے گی کہ ایک تو میرا بیٹا چلا گیا اور پھر یہ میرا مذاق بنا رہے ہیں، بہت دل دکھے گا نا۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے حبیب سے کیسے یہ بات کہے اور کیسے کہہ سکتا ہے؟ میرے نبی اپنے بیٹوں کو لے کر کے جائیے۔ میں نے کہا معبود تو رحمت کل ہے، جس سے بات کر رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔
اور تو کہہ رہا ہے بیٹے واپس لے چکا، اور اب کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹوں کو لے کر مباہلے میں جائیے۔ اللہ نے آواز دی، سنو، تمہیں نہیں معلوم لیکن میرا نبی جانتا ہے کہ انہیں بیٹے کہاں سے لینے ہیں، کہاں سے لینے ہیں، کہاں سے لینے ہیں۔ یہ علی کے گھر جائیں گے، علی کے بیٹوں کو لیں گے، علی کو لیں گے، علی کی زوجہ کو لیں گے اور مباہلے میں جائیں گے۔ میں نے کہا یا نبی اللہ، آپ علی کے دروازے پر کیوں آئے بیٹے لینے کے لیے؟ بیٹے لینے کیوں آئے؟ یا رسول اللہ، آپ کی ہسٹری میں نے ہمیشہ دیکھا آپ یہیں پر نظر آتے ہیں، یہیں پر نظر آتے ہیں۔ جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ علی کی بیوی فاطمہ، علی کی زوجہ فاطمہ کی چادر مانگنے فاطمہ کے گھر میں آ جاتے ہیں، علی کے گھر میں آتے ہیں۔ جب آپ کو مشرک پریشان کرتے ہیں تو علی کے بابا ابو طالب سے مدد مانگتے ہیں۔ جب آپ کو بیٹے مباہلے میں لے جانے ہیں تو علی کے بیٹوں کو لے کر کے جاتے ہیں۔ تو رسول بتائیں گے، یاد رکھو میں جو کروں وہ سنت بنتا ہے، وہ سنت بنتا ہے، وہ ثواب ہوتا ہے، اسے کرنا ثواب ہوتا ہے۔ میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آج مجھے ضرورت ہوئی، میں علی کے دروازے پر آ گیا۔ قیامت تک تمہیں جب بھی ضرورت پڑے تو کہیں اور نہ جانا، علی کے دروازے پر آ جانا۔ اور یاد رکھو اللہ کا گھر تھا، میں علی کے دروازے پر آ کر کے تم کو یہی بتا رہا ہوں کہ علی کے دروازے تک آنا تمہارا کام ہے اور اللہ تک لے جانا یہ علی کا کام ہے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آخری دو باتیں، تقریر ختم ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے نبی لے کر کے چلے، امام حسین کو گود میں لیے ہیں، امام حسن کو انگلی پکڑائے ہوئے ہیں، یا بعض روایتوں میں امام حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، جناب سیدہ پیچھے ہیں، اور سب سے پیچھے امیر المومنین، وہ علی جو ہمیشہ آگے رہتے تھے، ہر میدان میں آگے۔ بدر کی جنگ ہو علی آگے، احد کی جنگ ہو علی آگے، ہر میدان میں علی آگے، مباہلے میں علی پیچھے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ تو رسول شاید بتائیں، جواب دیں کہ سنو، اگر میں آج بھی علی کو آگے کر دوں گا تو عیسائی کہیں گے ہم نے علی کو دیکھا ہم ڈر گئے، علی بڑے بہادر ہیں، ہم ڈر گئے تھے اس لیے ہم نے سرنڈر کر دیا۔ اس لیے آج میں آگے، حسن حسین آگے، فاطمہ علی سے آگے، علی سب سے پیچھے۔ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ مباہلے کی جنگ کردار سے جیتی گئی ہے، تلوار سے نہیں جیتی گئی ہے۔ عزیزان محترم، کسی نے بڑا اچھا شعر کہا، جیسے عیسائیوں نے، اچھا یہ عیسائی جو ہے نا، انہوں نے بھی آپس میں کہا تھا کہ محمد اگر سرداروں کو اور صحابیوں کو لے کر کے آئیں تو ہم مباہلہ کریں گے، اور اگر اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں، اہل بیت کو لے کر آئیں تو مباہلہ نہ کرنا، ورنہ زمین پر ایک عیسائی بھی باقی نہیں بچے گا۔ یہ جملہ کہا تھا انہوں نے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، اب سنیے، مباہلے کے لیے جب چلے ادھر والے، مگر یہ بات تھی کہ تھے بڑی نظر والے، ہر ایک کو دیکھا کہا اب مباہلہ نہ کرو، رسول چھانٹ کے لائے ہیں اپنے گھر والے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب مباہلہ نہ کرو۔ جیسے ہی دیکھا سامنے آئے اور آ کر کے کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اور پھر کہا کہ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، رسول کے ساتھ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ بد دعا کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ عزیزان محترم، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، یہ مباہلے میں عیسائیوں نے کہا تھا۔ عزیزان محترم، یہ ایسے چہرے ہیں، یہ ایسے ہیں اہل بیت۔ میرے عزیزو، ایک عالم دین ہے، ہمارے فرقے کے نہیں ہیں، انہوں نے یہ لکھا کہ رسول علی، فاطمہ، حسن حسین کو لے کے تو گئے تھے، لیکن وہ اس لیے لے کر کے گئے تھے تاکہ جب رسول دعا کریں تو یہ آمین کہیں، بس آمین کہلوانے کے لیے لے کے گئے تھے۔ دیکھا آپ نے کس طریقے سے فضیلت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، روایت میں ڈنڈی ماری گئی ہے کہ اس لیے لے کر گئے تھے کہ رسول دعا کریں، رسول بد دعا کریں، عیسائیوں پر، جھوٹوں پر لعنت کریں تو یہ آمین کہیں، علی آمین کہیں، فاطمہ آمین کہیں، حسن آمین کہیں، حسین آمین کہیں۔ اس میں بھی تو فضیلت نکل آئی نا۔ رسول اللہ کو پورے بھرے مدینے میں صرف یہی ملے
کہ جن کے آمین کہنے سے رسول دعا کر رہے ہیں، رسول کو دعا میں آمین کہنے کے لیے بھی یہی ملے اور کوئی نہیں ملے۔ رسول نے دنیا کو بتا دیا، یاد رکھو جب میں اپنی دعا ان کے بغیر نہیں کرتا تو تم اپنی دعا انہیں چھوڑ کر کہاں سے کر لیتے ہو؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل الہی بحق الزہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ آج اسلام کے کامیاب ہونے کی شب ہے۔ کل کا دن اسلام کی کامیابی کا دن ہے۔ کیا ہوا؟ عیسائی ہار گئے اور اسلام جیت گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور رسول نے بتا دیا کہ میں نے انہیں قرآن سنایا، سورہ توحید سنائی۔ کتنے سورہ رسول نے سنا دیے، نہیں مانے۔ جب اہل بیت کو لے کر کے آیا تو مان گئے۔ رسول نے ایک اور بات سمجھائی کہ دیکھو جب اسلام پھیلانے کی بات ہو تو قرآن اہل بیت کی محبت کے ساتھ لے کر کے جانا، لیکن جب اسلام بچانے کی بات ہو تو پنجتن پاک کو ساتھ میں لے کر کے جانا۔ عزیزان محترم، پنجتن پاک کو لے کر کے جانا۔ پنجتن پاک وہ ہیں جو اسلام کو بچانے والے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، اسلام کی کامیابی بطفیل محمد اور آل محمد علیہ السلام جو ہوئی ہے، اس کامیابی کا واسطہ۔ جس مومن یا جس مومنہ کا کوئی بھی کام ہو، اس کام میں اس مومن اور مومنہ کو کامیابی عطا فرما۔ میرے اللہ تمام مومن مومنات کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ جن کے مشکلات ہیں، جن کے کام رکے ہوئے ہیں، کچھ بھی بزنس کے ہوں یا جو بھی کام ہوں، کسی کو ہیلتھ کی پرابلم ہے، کچھ بھی ہے، پروردگار ان کی تمام مشکلات کو حل فرما۔ میرے اللہ آج کی اس عظیم شب کا واسطہ تجھے تمام مومن مومنات جہاں بھی ہیں ان سب کو کرونا کی بیماری سے اور تمام بیماریوں سے اور آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھنا۔ میرے اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب میں شمار فرما، تمام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، تمام محبان اہل بیت کی حفاظت فرما۔ عزاداری کے دن آ رہے ہیں، میرے اللہ ان ایام عزا میں مومنین و مومنات کی مدد فرما۔ میرے اللہ جہاں بھی مومن مومنات عزاداری کر رہے ہیں، پروردگار انہیں اس کرونا کی بیماری سے اور کرونا وائرس سے اور دشمنان اہل بیت جیسے وائرس سے، ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رکھنا۔ میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ تمام مومن مومنات کے جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ تمام مومن مومنات کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، تمام عتبات عالیات کی حفاظت فرما، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔